اس وقت میں گورا بازار میں موجود ہوں، ایک شہری میرے ساتھ ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احتشام۔ احتشام بھائی، آپ کے بڑے مسائل کیا ہیں یہاں پہ پشاور میں؟ پشاور میں مسائل تو اچھے ہیں، اب ہماری عوام کو نہ سدھرنے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں بی آر ٹی جب سے بنی ہے، عوام کبھی کیا کرتی ہے۔ بی آر ٹی میں چڑھتے ہیں بندے، جو 50 روپے کا ٹکٹ ہے وہ بھی خرید لیتے ہیں، جو نہیں خرید سکتے وہ بھی خرید لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نواز شریف کی حکومت تھی، ایک گلاس کو توڑ دیں، میں بتاتا ہوں مثال ایک سمپل، ایک گلاس کو توڑ دیں اس کو دوبارہ جوڑ سکیں گے آپ؟ اس تک نواز شریف نے اس لیے وجہ کی کہ نواز شریف نے حکومت کو توڑ کے عمران خان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ عمران خان 700 سال میں بھی نہیں سدھار سکتا یہ ملک، ٹھیک ہے، اس کی کابینہ سب سے بیکار ہے، اس لیے عمران خان کو ہم اپریشیٹ نہیں کر سکتے۔ تو حل کیا ہے؟ حل بتاؤ۔ حل کیا ہے؟ ہم خود سدھرتے ہیں، جب تک اللہ نے کہا ہے کہ جب تک ہم خود نہیں سدھریں گے میں تب تک مدد نہیں کروں گا۔ ہم خود نہیں سدھرتے، ہم اپنا محاسبہ خود نہیں کر رہے۔ نہیں کر سکتے سر۔ ایک ہر چیز میں کرپشن ہے، خود کرپشن کرتے۔ پشاور کے بڑے مسئلے کون سے ہیں یہ بتانا، بنیادی مسئلے؟ بنیادی مسئلے سر مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہے۔ بی آر ٹی بن گئی ہے، یہ ہمارے فائدہ کے لیے، اب ہر چیز میرٹ پہ آ گئے، ہمارے فائدے کے لیے چیز۔ مہنگائی تو ہر دور میں ہے، نواز شریف کے دور میں کون سی سستی چیز ہے؟ ہاں کون سی چیز سستی ہے مجھے آپ بتا دیں۔ نواز شریف کے دور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ لوڈ شیڈنگ نہیں، میری 24 گھنٹے بجلی ہے، 24 گھنٹے ہر چیز ہے۔ فیز 6 حیات آباد میں رہتا ہوں، 24 گھنٹے بجلی آتی، کبھی 5 منٹ بجلی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں خود میاں والی کا ہوں بیسیکلی۔ گیس بھی A1 آتی ہے، کبھی پشاور میں ہر دفعہ آتی ہے A1 ہے، کبھی کبھار مسئلہ بن جاتا ہے، وہ تو نارملی بات ہے، کبھی کبھار مسئلہ بن جاتا ہے، یہ نارملی بات ہے۔ یعنی آپ کے مطابق کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں؟ میرے مطابق تو کوئی نظر نہیں آ رہا بیسیکلی۔ جی آپ کیا کہیں گے؟ یہ دیکھو کہ غریب عوام کو اس نے سولی پہ لٹکا دیا ہے، یہاں تک کہ یہاں پہ دیکھ، یہاں پہ جتنے بھی کاروبار حضرات ہیں، جس دکاندار سے بھی پوچھ لو کہ وہ یہی کہے گا کاروبار نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے۔ اتنی مہنگائی ہوگی کہ ایک بیگ لو، ایک بیگ کی قیمت وہ پہلے 250 کا ملتا تھا، اب وہ تقریباً 700 800 سے 1200 تک پہنچ گیا ہے۔ غریب عوام کہاں سے لے گئے؟ اور بچے جو ہم سے پڑھ رہے ہیں اسکولوں کے اندر، وہ بیگ کے بغیر گزارا نہیں ہے ان کا، وہ کہاں سے وہ کریں گے؟ ایک پنسل لو، پنسل پہلے 10 روپے کی ملتی، اب اس کو 15 روپے کی پنسل مل رہی ہے۔ آخر یہ کیوں؟ ربڑ دیکھو 5 روپے کی ربڑ ملتی تھی، آج وہ 10 روپے کی ربڑ مل رہی ہے، ہر چیز ڈبل ہو، ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے۔ آخر وہ عوام کہاں سے کرے؟ 15,000 روپے تنخواہ غریب کی کرایہ دے، جب ملک کی خزانہ خالی ہو اور ملک کو ملک کی خزانہ خالی ہوگا کہاں سے لے گی؟ وہ سر مانگ رہے، جس سے مانگ رہے تو ہمارے لیے مانگ رہے، اپنی جیب میں تو نہیں ڈال رہا نا، کہاں سے ڈال رہا ہے؟ عوام کو ریلیف نہیں مل رہا نا۔ عوام کو ریلیف میں کیسے سر ریلیف ملے گا؟ 700 سال انہوں نے حکومت جو کی ہے وہ کہاں سے ہیلتھ اسٹور میں چینی نہیں ہے، چینی آج 1 مہینہ ہو گیا، چینی بالکل نہیں ہے۔ وہ چینی کدھر کہیں جا رہی ہے؟ وہ آٹا کدھر جا رہا ہے؟ 800 کا تھیلا 1500 روپے کا تھیلا مل رہا ہے، وہ کدھر جا رہا ہے آٹا؟ لال آٹا کھانے والے نہیں، شوگر مل نواز شریف کی تھی، اب شور کمپنی نواز شریف تھی، باہر بیٹھے وہ ادھر آ نہیں رہے۔ اور ہم نواز شریف کی یا پیپل تحریک انصاف کی بات نہیں کریں، ہم حکومت کی بات کریں۔ کوئی بھی حکومت آئے عوام کو سہولت دے، ہم نہ نواز شریف کے ہیں یا نہ بے نظیر کے ہیں نہ تحریک انصاف کے ہیں، عوام کے ہیں۔ عوام کو ریلیف مل، عوام کو ریلیف ملنی چاہیے۔ ہمیں عوام کی تحفظ چاہیے، عوام کے لیے چاہیے۔ یہاں پہ عوام زندہ باد ہے۔ یہاں پہ تو بھی ایک شہری بتا رہے تھے کہ ادویات اتنی مہنگی ہوگی، 10 گنا مہنگی۔ مرگ کس کو کہتے ہیں؟ پشتو کا لفظ ہے مرگ، موت۔ جب ادویات اتنی مہنگی ہوگی، جب نہیں ملے گی اس کو، کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، وہ کیا؟ ابھی میں نے ایک غریب کو دیکھا، لیڈی ڈنگ اسپتال کا تھا، ہاتھ میں پرچی اٹھائی ہوئی تھی، دوائی کے لیے پیسے بھیک مانگ رہا تھا، کہاں سے لائے وہ پیسہ؟ عوام تو مر جائے گی اس چیز کے اوپر۔ جب آپ کیا کہتے ہیں؟ عوام مر کے سر میں نے آپ کو کہا کہ قرضہ اتنا چڑھ چکے ہیں، ہم خود مقروض ہو چکے ہیں۔ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں، نواز شریف کو بھی چھوڑ دیں، بے نظیر کو بھی چھوڑ دیں، اور یہ عمران خان کو بھی چھوڑ دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں آپ سابقہ حکومتوں کو چھوڑ، یہ سب ٹھیکیدار ہیں، یہ جتنی بھی 3 حکومت آتی ہیں، جو بھی حکومت آ رہی ہے، یہ سول میں ٹھیکیدار ہیں۔ جو حکومت چلانے والا ہوتا ہے وہ صحیح چلاتا ہے۔ کیسا بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نواز شریف بے نظیر کی بات نہ کریں، آپ بات کریں پرفارمنس کی بات کر رہا ہوں سر، میں کہتا ہوں جو ملک نہیں مقروض ہو چکا ہے، آج کل جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ بھی۔ یہ میاں والی کیا ہے؟ اس کا طریقہ انصاف ان کا میاں والی والا ہے۔ ان سے یہ پوچھو کہ میاں والی میں کیا کی ہے۔ جی بھائی ایک منٹ یار، ایک بندے کو بولنے دینا، آپ بیچ میں نہ بولیں، آپ کو ٹائم دوں گا۔ صاحب جس کے لیے آئے نا، انہوں نے تقریباً 50% کام کر چکے ہیں، وہ 50% کام کیا ہے، عوام کی سوچ نہیں اس طرف۔ یہ جو گندہ جو یہ نواز شریف، پیپل پارٹی، یہ اچکزئی وغیرہ، یہ خان وغیرہ، یہ زرداری وغیرہ، یہ اس نے 1 سال پہلے کہا تھا میں ان کو جب پکڑوں گا یہ چیخیں گے، یہ چلائیں گے، یہ روئیں گے۔ یہ عوام نہیں سمجھتی، تعلیم کی کمی ہے ہمارے ملک میں، مین چیز یہ ہے۔ یہ کچھ عرصہ یہ لوگ اور رہ جاتے تھے، یقین کریں انہوں نے یہ ملک بیچ دینا تھا۔ چھوڑیں، یہ ایسی کریں، مہنگائی میں خود
गरीब हूँ, मेरा भी बिल आया। इसने 3 यहाँ पे बाजार में रह के 3 महंगाई है, कुछ 3 काम खुद साख्ता में एक गवर्नमेंट ने करप्शन के सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, कुछ अनासिर हैं माशरे में, खुद साख्ता महंगाई है। हाँ जी, आप क्या सर देखिए, हमने खुद वोट दिए ना, इमरान खान खुद लाया ना, खुद लाया ना इमरान खान, क्यों वोट दिया है? ना देते वोट उसको, नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? उसको पता था वो चोर हैं। अब देखिए, मैं मियाँ वाली का बेसिकली मैंने वोट नहीं दिया, हमारे मियाँ वाले एक दफ़ा उसने चक्कर नहीं लगाया, क्यों हम अप्रिशिएट कर दें कि वो सही आदमी है, ठीक है? उसने जो काम किया पेशावर में काम किया, BRT बनी है, ठीक है? BRT मैं आप बताता हूँ, BRT में बन रही तो वो नवाज शरीफ बना रहे हैं। नेशनल पार्टी की इमरान खान ने बनाई है। नेशनल पार्टी की 3 दफ़ा हुकूमत आई है, हम लोग जदीद कुश्ती के पेशावर में नहीं, मेरिट पे कोई काम हुआ ना मेजर सर। कोई मेरिट मेजर पे काम नहीं हुआ हुआ है। पेशावर में, कोई मेजर काम नहीं हुआ सर जी। मेरी भी उम्र 40 साल होने लगी है, कोई मेजर काम नहीं हुआ। आखिरी लास्ट मंथ रहे जैसे इलेक्शन की तख्तियाँ लग गई हाँ थी, जी। बदस्ते ये बात है मुबारक, कि मैं appreciate बशीर करता बिरो बदस्ते मुबारक, फलां बदस्ते मुबारक, बस टिपे कर देते गली में। आखिरी चंद माह में मेन पॉइंट 20 साल में ये ज़ू बने पेशावर में, चिड़िया घर बने। इतना एक बड़ा बात करता हूँ, सबसे बड़ा अभी चिड़िया घर है, BRT बनी है, गली गली में सफाई हुई है, सुबह 9 बजे जमादार भी आते, सब जाते हैं। असल में हम लोग खुद ठीक नहीं। नवाज शरीफ ठीक था ना हमारे लिए? नवाज शरीफ अच्छा था। हाँ जी, क्यों नहीं अच्छा था? हाँ जी, इसके लिए नवाज शरीफ इसलिए ठीक था कि ये खुद चोर है, चोरों को साथ दे रहे। इमरान खान के साथ दे दो कि आप भी अच्छे हो जाए। हाँ, लंदन गया हुआ वापस क्यों नहीं आता? वो डीजल कहता 60 लाख 80 लाख लस्सी पी गया, वो कहता है मैंने कर्जा कौन से दिया? ये कर्जा कहाँ से है? डीजल लस्सी पी के जाता है और ये कहता है मैंने कर्जा नहीं दिया। कर्जा कहाँ से ले? इमरान खान कहाँ से झोली से दे? कहाँ है वो? भीख मांग रहे तो अपने हमारे लिए मांग रहे सर। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मियाँ मोहम्मद शराफत अली मुबारक साहब मौजूद हैं, जो ताजिर रहनुमा हैं। इस वक्त मैं पेशावर कैंट के इलाके में, ये गोरा बाज़ार है, यहाँ पे मौजूद हूँ। ये यहाँ के सदर भी हैं, रहनुमा भी हैं, उनसे बात करते हैं। कैसे हालात चल रहे हैं यहाँ पे? हालात तो बहुत महंगाई है जी, हालात ने बहुत ज़्यादा जुल्म शुरू किया हुआ है बेइंतहा। गरीब आदमी का बिल्कुल ही वस ही नहीं है, बेवस हैं वो लोग, बिल्कुल बेवस हैं। देखें हालात क्या है, घी चीनी दालें ये चीज़ें सस्ती करनी चाहिए, गरीबों को ये बेनिफिट मिले। कोई रिलीफ नहीं है हुकूमत की तरफ से। चीनी देखें क्या रेट चल रही है, 90 से 125 रुपये किलो, कितना डिफरेंस आ गया है। गरीब आदमी क्या करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, तो आप कारकर्दगी से मुतमईन हैं? नहीं जी, सब वादे झूठे थे जी, सब वादे। महंगाई इतने महंगाई के गरीब बंदा तबाह हो गया जी। आपके यहाँ पे बुनियादी मसले क्या हैं? बुनियादी मसला तो ये लोड शेडिंग है। अभी भी बिजली गई थी, कभी कभी तो 4-5 घंटे की भी जाती है, सुबह 10 बजे जाती है, 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, पता नहीं होता कि किस टाइम जाए फिर किस टाइम आती है। यानी सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग का भी है और गैस का मसाइल भी है, गैस बिल्कुल नहीं है। सर जी हम 400 रुपये रोज़ कमाते, हम आटा किस तरह ख़रीदे, चीनी किस तरह ख़रीदे, ऑयल किस तरह ख़रीदे, सारे महंगाई हो गया। पहले हम 400-500 रुपये रोज़ कमाते थे, खूब गुजारा होता था, आजकल गुजारा नहीं हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि इमरान खान से हम मुतमईन हैं, बस महंगाई थोड़ा कम करे तो ये हमारे लिए परफेक्ट वज़ीर आज़म है। नाज़रीन, इस वक्त मैं पेशावर के चौक यादगार में मौजूद हूँ। यहाँ पे मेरे साथ रिहायशी भी मौजूद हैं, हम उससे बात करते हैं। आप बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? 7 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। मैं तो बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि गरीब को छोड़ के अमीर भी मर रहे हैं। आज महंगाई बहुत ज़्यादा है, दाल से लेके अंडे तक सब चीज़ महंगी है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? 50-50। जिस तरह मेरे दूसरे भाई ने कहा कि भाई तालीमी निज़ाम और अस्पताल वगैरह इनमें बहुत बेहतरी लाए हैं। अच्छा, बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी आई है। पहले जो हुकूमतें गुजरी है उनसे तहरीक इंसाफ बहुत अच्छी थी, लेकिन माशी हालात से कोई भी खुश नहीं है तहरीक इंसाफ से। हर चीज़ महंगी हो गई है। हमारा जो इलाका था दीर लोयर मैदान, उसमें ऑपरेशन भी हुआ था 2009-10 में, उस वजह से भी हालात काफ़ी ख़राब थे। और फिर कोरोना आ गया, हुकूमत ने कुछ रिलीफ नहीं दिया। उधर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो लोग मुसाफिर थे, जिसके पास पासपोर्ट था उसका नाम निकलवा दिया, उससे ज़्यादा मुतासर थे वही लोग हुए जो मुसाफिर थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है? नहीं सर जी। क्यों नहीं है? यार पानी का साफ पानी नहीं है, गैस के पैपों में पानी आ रहा है इस टाइम, हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। जो पानी है वो गैस के पाइपों से आ रहा है? जी हाँ जी, गैस के पैपों से आ रहा है सर जी। साफ पानी भी नहीं है? साफ पानी नहीं है सर जी। जो गर्मियों में बिजली नहीं होती, अभी हमारे घरों में गैस नहीं है बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, हुकूमत से मुतमईन है? कारकर्दगी कैसी जा रही है? माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और आहिस्ता आहिस्ता डॉलर भी नीचे आ रहा है,
اور سونے کی قیمت جو ہے نا وہ روز بروز کم ہوتے جا رہے. 1,34,000 روپے تھا، اب 1,18,000 روپے تھا. پبلک تو کہہ رہی ہے کوئی وعدہ پورا نہیں ہوا، مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے، حکومت بالکل ٹھیک کام نہیں کر رہی. آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کام کر رہی ہے. تو ایسا نہیں ہے نا بھائی صاحب، 30,000 کروڑ جب قرضہ لیتے ہو تو اس کو دینا بھی پڑتا ہے. تو انشاءاللہ عمران خان اب دینے پہ آئے. آپ کو پتہ ہے اب کتنے پیسے دیے، یہ آپ کو خوب پتہ ہے کیونکہ آپ میڈیا والے ہیں. ناظرین، اس وقت میرے ساتھ ملک مہر الہی صاحب موجود ہیں جو تاجر رہنما ہیں. اس وقت ہم پشاور کے تاریخی بازار میں موجود ہیں، قصہ خوانی بازار ہے، اور یہاں پہ احتجاج بھی ہو رہا تھا. ہم ان سے بات بھی کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو 7 سال سے زائد کا عرصہ یہاں پہ ہو چکا ہے، گڑھ بھی ہے یہ، تو کیا آپ مطمئن ہیں کارکردگی سے؟ تحریک انصاف کی کارکردگی سے کوئی پاکستانی بھی مطمئن نہیں ہے. خصوصی طور سے یہاں پر تجارت کم ہوئی ہے. کرونا کی وجہ سے تاجروں کو بہت زیادہ تکالیف ہوئی ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ہمیں بلا سود، کیونکہ پٹھان سود پر پیسہ نہیں لیتا، ہمیں بلا سود قرضہ دیا جائے تاکہ اس کرونا کے دوران جو ہے ہمارے نقصانات ہوئے ہیں، ہمیں بغیر سود کے قرضہ دیے جائے تاکہ ہم کاروبار کر سکیں. اگر اس حکومت نے کچھ نہیں کیا، سابقہ نے بھی کچھ نہیں کیا، چوائس کیا آپ کے پاس؟ گزارش یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں میں اتنی زیادہ مہنگائی نہیں تھی. انہوں نے جو ٹیکسز لگائے ہیں اس سے میرا پیٹ اور میرا کچن متاثر ہوا ہے. گورنمنٹ جو ہے تو پوری طرح سے فلاپ ہو گئی ہے. بھئی ہمارا سب پاکستانیوں کا اور تاجروں کا اور عوام کا ایک ہی نعرہ ہے کہ خدا اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے، اس حکومت سے ہماری جان چھوٹ جائے. آمدن کم ہو گئی ہے اور اخراجات بڑھ گئے ہیں، لوگ بہت پریشان ہیں، عوام بہت پریشان ہے. یہ بتائیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ سے مطمئن آپ؟ یار آپ مطمئن تو نہیں ہے، دن پہ دن مہنگائی ہو رہی ہے، رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. 22 تاریخ کو جلسہ آ رہا ہے، تو آپ اس میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ تحریک انصاف کی کارکردگی سے مطمئن ہیں نہیں ہیں، کیا کہتے ہیں؟ تحریک انصاف کے لیے تو بات نہ کریں. اگر اس وقت میں کہوں کہ میں اس کی حمایت کر رہا ہوں نا، تو یہ پیچھے جو لوگ ہیں، یہ سامنے آگے پیچھے جو لوگ ہیں، یہ مجھے مار بگائیں گے. اب پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ جا رہے ہیں، اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم کوئی پارٹی ورک کرے. عوام وہاں پہ جا رہے ہیں اور عوام ان مسائل کے حل کے لیے وہاں پہ جا رہے ہیں. مساوی نظام ہونا چاہیے. جو حال ہو رہا ہے، جو مجبوراً ہم نکل رہے ہیں، ہم کسی پارٹی کے لیے نہیں نکل رہے. جہاں جلسہ ہوتا ہے تو عوام مجبوری کی بنا پر نکلے، مہنگائی کی وجہ سے نکل رہے. تو ہمارا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ مہنگائی پر کنٹرول کرو. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں تو پہلے اشر کہوں گا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ کا پلا کیوں لٹا. مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے. عمران خان صاحب سے اس پر غور کریں کہ یہ ہمیں کبھی کہتا ہے کہ یہ مجھے پتہ نہیں تھا یہاں پہ شوگر مافیا تھا، لینڈ مافیا تھا. ہم پوچھ رہے ہیں عمران خان صاحب کہ تم اپنی کارکردگی دو، اور کے پی کے لیے خصوصی دکھاؤ. 7واں سال ہے تمہارا. اللہ کے بندے 7واں سال میں جو بچے ہیں نا وہ جوان ہو جاتا ہے. 7 سال میں تم نے کیا کارکردگی کیا؟ ناظرین، اس وقت میں بی آر ٹی کا جو منصوبہ ہے وہاں پہ موجود ہوں. ان کا جو پشاور میں اسٹیشن ہے، اور یہ بڑا مہنگا منصوبہ ہے. ہمارے ساتھ ہمارے پبلک نیوز کے سینئر کورسپونڈنٹ بھی موجود ہیں. ان کی ایشوز پہ بھی بڑی گہری نظر ہے. ہم ان سے اس منصوبے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں کہ آخر اس منصوبے کو 6 ماہ میں کمپلیٹ ہونا تھا، اتنی تاخیر کیوں ہوئی، اور اس کی کاسٹ بھی بڑھ گئی. اس سارے معاملے میں ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا. اچھا، یہ بتائیں کہ جو بی آر ٹی منصوبہ ہے اس پہ حکومت کو بھی کافی پرابلمز رہے، ابھی تک کوئی نہ کوئی ایشو اس کا بنتا رہتا ہے. کاسٹ بھی ڈبل ہو گئی، ٹائم بھی بہت زیادہ لگا، اپوزیشن بھی اس کو تنقید کا نشانہ بناتی ہے. کیا معاملہ کیا ہے یہ سر؟ دیکھیں، ایک چیز سب سے پہلے اس میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ خیبر پختونخوا حکومت کا اس میں کوئی شک نہیں کہ میگا پروجیکٹ ہے پشاور کے لیے. صوبائی دارالحکومت پشاور پہلے بڑے احساس کمتری کا اور احساس محرومی کا شکار رہا، کیونکہ جتنے بھی وزیر اعلیٰ آئے انہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو زیادہ توجہ دی. حق بھی بنتا ہے لوگوں کا، لیکن یہ صوبائی دارالحکومت ہے، اسے کوئی خاص توجہ نہیں ملی تھی. اچھا، اس میں جو سابق وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک، ان کے ٹائم پہ یہ منصوبہ شروع کیا گیا اور ان کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسے 6 مہینے میں کمپلیٹ کیا جائے گا. اچھا، یہاں کے لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جب آپ اپنے منہ سے ایک بات نکال دیتے ہیں تو پھر وہ اسے پکڑ لیتے ہیں. اب آپ وہ بات پوری نہ کر سکیں تو پھر وہ اس کو وعدہ خلافی کہتے ہیں. رولا بن جاتا ہے. یہ رولا بن جاتا ہے، اور رولا بنا بھی اور ٹھیک ٹھاک بنا. اس میں 6 مہینے تو خیر گزر گئے، 1 سال گزر گیا، لیکن جب سال گزر گیا تو پھر لوگوں نے اس میں شور مچانا اس لیے بھی شروع کیا کیونکہ دیکھیں اس کی زد میں آنے والے جو تاجر تھے
وہ شدید مشکلات کا شکار تھے۔ اس کی زد میں آنے والے جو کاروباری مراکز تھے، چونکہ ان کو یہاں پہ یہ کہا گیا تھا کہ جتنا نقصان ان کا ہوا ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ اس میں لاگت کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس کو 28 ارب میں کمپلیٹ کیا جائے گا، پھر اس کے بعد یہ مزید کاسٹ جو ہے اس کی بڑی۔ آخری ٹائم جب اس کا افتتاح کر دیا گیا باقاعدہ 3-4 سال کے انتظار کے بعد، ایک طویل انتظار کے بعد، اس میں حکومت کی طرف سے جو کاسٹ بتائی جا رہی ہے وہ تو لگ بھگ 60 ارب سے کم ہے، لیکن اپوزیشن اور دیگر جو جماعتیں ہیں اور خاص طور پہ دیگر مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس پہ بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس کی کاسٹ جا چکی ہے 100 ارب سے زائد۔ اس پہ آگ لگنے کا بھی معاملہ سامنے آیا تھا، وہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، پہلے تو رویوں کی آگ اس میں لگتی رہی، اس منصوبے میں ڈیلے ہوتا رہا، پھر جب یہ منصوبہ اللہ اللہ کر کے شروع ہو گیا، اس میں چند ایک بسیں ایسی تھیں جنہوں نے واقعی اس میں آگ لگی اور ٹھیک ٹھاک لگی، اس میں لوگ کافی خوفزدہ بھی ہوئے۔ پھر تقریباً 20-25 دن تک اس سروس کو ڈیلے رکھا گیا۔ باہر سے ٹیم آئی، انہوں نے دیکھا، اور اب یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو مسئلہ تھا حل کر لیا گیا، چونکہ ہائبرڈ ہیں یہ بسیں، جدید طرز ٹیکنالوجی ہے اس میں استعمال کی گئی ہے سب کچھ، اس میں بیٹری کا ایشو آ رہا تھا، یہ کہا گیا ہے ان کی طرف سے۔ یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے نا کہ روٹ کا ایشو ہے، کہ اپ اینڈ ڈاؤنس ایسے ایشوز ہیں کہ بیٹری کو زیادہ جو ہے وہ جان لگانی پڑتی ہے، یہ بھی کوئی ایشو ہے؟ دیکھیں، جب یہ سٹارٹ ہوئی تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید مریخ سے کوئی نئی چیز آئی ہے، لوگوں نے اس کو ویسا کر کے انجوائے کرنے کی لیکن وہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں ایک لمٹ ہے، ایک لمٹ تک آپ اس میں مسافر جو ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن لوگوں نے اس چیز کو اپنی نظروں سے اوجھل کرتے ہوئے جو ادم مچایا، اس ادم کی وجہ سے بھی ان گاڑیوں کو کافی نقصان پہنچا، اور پہلے 2 دن بعد ہی ایک گاڑی جو تھی، ایک بس جو تھی اس کی BRT کی، وہ خراب ہو چکی تھی، اسے وہاں مین ڈپو جو ہے ان کا وہاں لے جایا گیا۔ مسئلہ حل ہوا، تحقیقات کیا سامنے آئیں اور اب کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں، جو ٹیم آئی تھی جس نے کام کیا، یہ 20-25 دن جو یہاں پر کام ہوتا رہا، ان کی طرف سے صرف اتنا ہی کہا گیا ہے کہ اس کی بیٹریز کا ایشو تھا۔